کا نام دیا جاتا ہے، کہیں ایول اسپرٹ کہا جاتا ہے، کہیں گوسٹ کہا. کے علاوہ حدیث سے بھی ہمیں ثبوت مل جاتا ہے کہ سورج جن جب نازل ہوئی تو وہ جنات گزر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جن ایک بڑی اسپیشی کا نام ہو، اس کے نیچے دیگر اسپیشیز ہوں اس جنات کی ہی، وہ ہم سے چھپے ہوئے، ہم ان سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. تو ڈائمینشنل کریچر ہے بیسیکلی وہ. بہت ساری کتابوں میں لکھی بھی گئی ہیں کہ کچھ آسمان میں رہتے ہیں، ہواؤں میں رہتے ہیں، کچھ سمندر پانی پہ رہتے ہیں. آپ ڈپریسڈ ہوں گے، جتنا آپ خوف میں ہوں گے نا، اتنی آپ کو بلائیں بڑی نظر آئیں گی. 2013 میں آپ کو پتا میں اسلام آباد شفٹ ہوا تھا، تو ہم اسلام آباد میں جس جگہ شفٹ ہوئے نا وہ گھر کافی ٹائم سے خالی تھا. ہم وہاں پہ جا کے میں ایک کمرے میں لیٹ گیا اور میں سو گیا. نہیں دیکھا کہ میں اس جگہ پہ لیٹا ہوں جس جگہ میں لیٹ کے سویا تھا. اچانک سے وہ سامنے کمرے کا دروازہ. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ہوں ملک جہانگیر اقبال، اور بیٹھک کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح اپنے دوست قاضی محمد حارث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم بات کریں گے کچھ مختلف نوعیت کے موضوعات پہ. ہم نے سائنس ٹیکنالوجی پہ بات کر لی، سب چیزوں پہ بات کر لی، لیکن ایک اور شے ہے، ایک اور ڈائٹی ہے جس کے بارے میں اتنی بات نہیں کی جاتی، یا اس سے بات کرنا یہ سمجھا جاتا ہے کہ یار آپ کوئی توہم پرست ہیں، یا پھر جو ہے وہ آپ سوچتے اچھا نہیں ہیں، سائنسی سوچ نہیں ہے آپ کی. بٹ جتنے مذاہب ہیں، اور آسمانی مذاہب ہوں یا انسان کے بنائے ہوئے مذہب ہوں، یا پھر آپ دیکھ لیں کہ ایسے علاقے افریقہ کے، ساؤتھ امریکہ کے، جہاں مذہب کی کوئی پہچان نظر نہیں آتی بظاہر، وہاں پہ بھی ہم قصے کہانیاں سنتے ہیں ان چیزوں کے. کہیں جنات کا نام دیا جاتا ہے، کہیں ایول اسپرٹ کہا جاتا ہے، کہیں گوسٹ کہا جاتا ہے، روح پچھل پیری، مطلب کہ ہر قسم کے نام دیے جاتے ہیں. اسلام کیا کہتا ہے ان کے بارے میں، اور آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ اس کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے اس مخلوق کو؟ دیکھیں، اگر اسلام کا نقطہ نظر ہم دیکھیں نا، تو اسلام نے تو بڑا کلیئرلی بتایا کہ وَبَثَّ فِيهِمَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پھیلا دی ہیں زمین آسمان میں. اور سورہ جن بھی ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے بڑی کلیئرلی ایک سورہ بھی اتاری ہوئی ہے. اس کے علاوہ حدیث سے بھی ہمیں ثبوت مل جاتا ہے کہ سورہ جن جب نازل ہوئی تو وہ جنات گزر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ آسمان پہ جب وہ خبریں لینے جایا کرتے تھے تو وہ خبریں لینے میں رکاوٹ پیدا کر دی گئی. تو انہوں نے کہا کہ ضرور زمین میں کوئی بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے جس کی وجہ سے رکاوٹ آئی ہے ہمارے پاس. تو جب وہ نیچے آئے، ان کا وفد ایک گزر رہا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ حجاز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے وہ قرآن پڑھ رہے تھے، تو وہاں رکے. تو وہاں بھی پوری جو ہے نا تفصیل پھر سورہ جن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو دلوں پہ اثر کر رہا ہے. وہ جنات آئے تھے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انہوں نے اسلام بھی قبول کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کتابوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خط بھی ملتا ہے جو انہوں نے جنات کو لکھا تھا، جنات کے سردار کو لکھا تھا. وہ خط میں نے پڑھا بھی ہے، میرے پاس رکھا ہوا. مطلب وہ خط تو نہیں رکھا ہوا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ ابھی مل جاتا ہے آسانی سے. تو ہم تو اس کے لیے، ان مخلوقات کے لیے لفظ جن کا ہی استعمال کرتے ہیں. اب لوگ اس کے لیے، عوام جو ہے وہ خاص طور پہ انہوں نے جنات کی مختلف تقسیمات کر لی ہیں. پچھل پیری جس کے پاؤں پیچھے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں بیلنس کیسے رکھ پائے گی. مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ، ہم تو آگے پاؤں ہیں تو چل پا رہے ہیں، ورنہ تو پیچھے تو گر جائے گی بیچاری. کسی نے سرکٹا بنا لیا ہے، مجھے نہیں پتہ چلے گا چلے گا کیسے، ایک سرکٹ آدمی کیسے چلے گا. برین اس کا جب میسج نہیں دے پا رہا اس کے جسم کو، تو کیسے وہ کمانڈز لے گا. اس کے علاوہ کوئی چھلاوے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا سین ہے، کوئی چڑیل ہے، کوئی الگ الگ وہ بنا. اس پہ نا میری تھوڑی سی مختلف رائے ہے کہ جو دیگر ہم چیزیں نام لیتے ہیں نا، کہ پچھل پیری ہو گئی، چھلاوا ہو گیا، سرکٹا ہو گیا، جو چیز مذہب سے آئی ہے نا وہ تو جنات کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. باقی چیزیں آئی ہیں فولکلور سے، ایسے ہی دیہات کے قصے. کیونکہ میرے بڑے بھائی بڑے مزے کی بات کرتے ہیں کہ دراصل شام 5 بجے کے بعد گاؤں میں کچھ کرنے کو کچھ ہوتا نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو میں کہا چلو بھائی آج جو ہے آج کوئی ایسی چیز ایجاد کر دیتے ہیں جو دنیا میں کہیں بھی نہ ہوئی ہو. تو قصے کہانیاں جو ہے، ویسے بھی انسان کو نا بچپن سے، کیا بچپن مطلب انسان کی پیدائش سے سمجھ لیں، اس کی جب سے وہ دنیا میں آیا ہے، جو اس کا سب سے پسندیدہ مشغلہ رہا ہے نا، وہ قصے سنانا رہا ہے، قصے کہانیاں. ہم 8-10 لوگ کہیں جب بیٹھتے ہیں، رات میں بیٹھے ہیں، گیٹ ٹوگیدر ہو رہا ہے. اب تو خیر وہ موبائل کی وجہ سے وہ کلچر ہی ختم ہو گیا، بٹ ہم یہ لگا رہتا ہے نا موبائل میں، یہ مستقل عید پہ یا دیگر محفلوں میں جب ہم کزن کے ساتھ بیٹھتے تھے یا دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو ہم قصے سنایا کرتے تھے.
جنات کے قصے اپنی زندگی بنا کے اپنے پاس سے اپنے بات سے بنائیں یا سنی لوگوں سے جو ہمارے پاس آتے تھے، تو وہ قصے سنایا کرتے تھے، پسند تھا ہمیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ارلی انسانوں نے ترقی ہی اس وجہ سے کی کہ جب یہ جایا کرتے تھے دوسرے علاقوں میں تو اپنے علاقے کے قصے سنایا کرتے تھے. تو وہاں سے انسان کو پتہ چلا بھائی میری لائف میں یہ مسئلہ آ رہا ہے نا، ہمارے یہاں پہ یہ مسئلہ آ رہا ہے. تو وہ جو دوسرے شہر سے بندہ آیا اس کے وہاں مسئلہ تو یہ مسئلہ چل رہا تھا تو انہوں نے حل کر لیا اس طرح کر کے. ایسا ہی ہے. تو آئیڈیاز شیئر ہوئے، قصے شیئر ہوئے. جب آئیڈیاز شیئر ہوئے تو پھر اپنی یہ فوک لورز بھی شروع ہوئی. بھائی تمہارے علاقے میں کیسا جن ہوتا ہے، بھائی ہمارے علاقے میں تو جو ہے سرکٹے ہوتے ہیں جی، وہ ایک دفعہ سرکٹا آیا تھا، جو بھی قصہ بنا لیا. اچھا اس نے یہاں سے سرکٹا ابزارب کر لیا. بھائی تمہارے علاقے میں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ اس نے کہا بس ہم نے ایک عورت دیکھی تھی جس کے پیر پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے پچھل پیر ہی بنا لیا. تو اس طرح سے نا یہ اضافہ ہوتا گیا اس کے اوپر، مطلب کہ اقسام کے اوپر جنات کی. دوسرا نقطہ نظر اس پہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جس طرح انسان ہے بیسکلی تو ایک اسپیشی ہے، لیکن اس کے اندر بڑی کئی اقسام ہیں. چائنیز ہیں، افریقنز ہیں، یورپینز ہیں، ساؤتھ ایشینز ہیں، کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی گنجا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، مختلف اقسام ہیں. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جن ایک بڑی اسپیشی کا نام ہو، اس کے نیچے دیگر اسپیشیز ہوں اس جنات کی ہی. ظاہر بات ہے ان کے بھی مختلف اقسام ہوں گی، سب جن ایک طرح تو نہیں ہوں گے، ان کے بھی خاندان ہوتے ہیں، قبیلے ہوتے ہیں، ان کی بھی الگ وہ مخلوقات ہوں گی جن سے وہ جو ہے رابطہ کر سکتے ہوں. اگر ہم سے چھپے ہوئے ہیں نا، یعنی کہ وہ ہم سے ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن پہ رہ رہے ہیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے، ہم ان سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. تو ڈائمینشنل کریچر ہے بیسکلی وہ. جس طرح ہم 2 ڈائمینشن کو دیکھ سکتے ہیں وہ، لیکن 2 ڈائمینشن والا جو کریچر ہے وہ 3 ڈائمینشن کریچر کو نہیں دیکھ سکتا، اس کو نہیں سمجھ سکتا، اس کے لاز ہی ڈفرینٹ ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایسی ڈائٹی ہو کہ جو 4th 5th ڈائمینشن میں رہ رہی ہو، وہاں سے وہ ہمیں دیکھ رہی ہو، لیکن وہ ہماری نظروں سے اجھلے وہ ڈائمینشن، تو ہم اس کو ابزارب نہیں کر پا رہے ہیں. اور جب ہم کسی چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر ہم اس کے لیے کہانیاں بنانا شروع کرتے ہیں، وہ کیسا ہوگا، وہ کیسی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ انسان کا جو دوسرا مشغلہ رہا نا، وہ خدا کی ذات کی تشبیہ بنانے پہ رہا، جو اسلام نے آ کے سختی سے منع کیا جتنے آسمانی مذاہب ہیں، بھائی یہ کام نہ کرو. لیکن جیسے جیسے یہ آپ دیکھیں نا کہ آسمانی مذہب انسان کی زندگی سے دور ہوتا جاتا ہے نا، انسان پہلا کام کیا کرتا ہے، خدا کی تصویر بنانا شروع کر دیتا ہے کہ اس کو کم از کم تصور میں لایا جائے، اس کو کسی طرح سے سمجھا جائے کسی چیز کے اندر. دیکھیں جنات کے بلا شبہ اقسام تو ہیں، جیسے عفریت وغیرہ، عزازیل، بہت ساری اقسام ہیں. بہت ساری کتابوں میں لکھی بھی گئی ہیں کہ کچھ آسمان میں رہتے ہیں، ہواؤں میں رہتے ہیں، کچھ سمندر میں پانی پہ رہتے ہیں، کچھ خشکی میں رہتے ہیں، کچھ انسان کے ساتھ مستقل. حدیث میں بھی آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک جن جو اللہ تعالیٰ نے مستقل انسان کے ساتھ پیدا کر کے اس کے ساتھ لگا دیا ہوتا ہے جو اس کو برے کاموں پر اکساتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم اس کی، میں ایک چیز بڑی کلیئرلی نا، جو میرا ایک پرسپیکٹیو ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایشوز ہیں نا وہ اراؤنڈ 90% تک وہ ہمارے اپنے فیلیئرز ہوتے ہیں. وہ ہماری اپنے ایشوز کی وجہ سے ہم کسی چیز میں فیل ہو جاتے ہیں، اور ہمارے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں کہ فیلئر ہے ہمارا، تو ہم جنات پہ ڈال دیتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل ایک بچہ نہیں پڑھ رہا تھا، وہ فیل ہو گیا. اب اس کے لیے یہ مشکل ہے، وہ یہ کہے کہ میں نے نہیں پڑھا، میں فیل ہو گیا. اس کے لیے یہ آسان ہے کہنا کہ یار میرے اوپر نا خالہ نے جادو کرا دیا تھا، کیونکہ ان کا بیٹا جو ہے نا میں اس سے آگے نکل جاتا تھا، تو خالہ نے بولا نہیں آگے نہ نکلے، اس کے اوپر جادو کرا دو، تو اس وجہ سے میں فیل ہو گیا. فلانی کی شادی نہیں، بڑا پانا کہ آپ نے خالہ کا نام لیا، لوگ پھپھو کا لے لیتے ہیں. یا جو ہے نا فرض کریں کہ وہ بزنس ٹھپ ہو گیا، اب اس بندے نے نئی اچھی اسٹریٹجی نہیں بنائی، اچھی فیزیبلٹی رپورٹ نہیں بنائی ہوگی، اچھی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز نہیں ہوں گی، اچھا سروے نہیں کیا ہوگا مارکیٹ کا، اور وہ جب فیل ہو گیا تو اس کو خود سمجھ میں یہ نہیں اچھا لگتا اس کو کہنا کہ یار میں فیل ہو گیا. اس نے کہا یار نظر لگ گئی تھی، یا کسی نے کچھ کرا دیا تھا، کسی نے فلانے نے کچھ کرا دیا تھا. ہم 90% کیسز تو میں سمجھتا ہوں ایسے ہیں کہ جس میں ہم اپنی غلطیوں کو نا، اپنے فیلیئرس کو ہم جنات پہ اور قسمت میں یہ لکھا تھا، قسمت پہ بھی ڈال دیتے ہیں. دوسرا نمبر، پہلا نمبر بلکہ قسمت کا، دوسرا جنات کا، قسمت پہ ڈال دیتے ہیں. اب ایسے میں نا یہ جنات کے جو قصے ہیں کہ خاص طور پہ سرکٹا یا یہ وہ، یا آپ لازمی طور پہ دیکھیں گے جو بھی سنا رہا ہے نا وہ چچا کے دوست کے پڑوسی کے ساتھ ہوا ہے، پڑوسی کے دوست کے بھائی کے ساتھ ہوا ہے، دوست کے بھائی کے پڑوسی کے ساتھ ہوا ہے. اب اس میں نا کوئی مطلب سمجھ لیں کہ ایک واسطہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ میں آپ کو جہانگیر ایک بات بتاؤں کہ یوزولی نا یہ اس طرح کے جو قصے ہیں وہ آگے بڑھتے بڑھتے نا ان میں مبالغہ بڑھتا جاتا ہے، اور مبالغہ بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچ جاتا ہے کہ وہ پاؤں پیچھے تھے یا وہ سر کٹا تھا یا یہ وہ. یار اس طرح نہیں ہوتا، پتہ ہے اتنی چھوٹ نہیں ہے ان کے پاس بھی. دیکھیں اگر فرض کریں اتنی غیر معمولی طاقتیں اگر ہیں یہ،
تو فرض کریں کہ ہمارے پڑوسی ممالک میں یا پاکستان میں یا دیگر کئی ممالک میں کئی جگہوں پہ مظالم ہو رہے ہیں. یہاں پہ کئی مولوی ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس موکلات ہیں. میجر نتنیاہو کے پاس ہاں کم از کم 2 چماٹ ہی مار دے وہ اس کو. اتنی پاورز نہیں ہوتی جتنی ہم نے دے دی ہیں ان کو. اللہ نے پیرلل پاورز رکھی ہیں. ظاہر ہے انسانوں کے پاس بھی کچھ طاقت ہیں لیکن انسان بھی لمیٹڈ پاورز میں لمیٹڈ فریم ورکس میں کام کرتے ہیں. اچھا میں انرجی سے بڑا بلیو کرتا ہوں نا, گڈ انرجی بیڈ انرجی وائبز انرجی پہ. تو میرا ہمیشہ سے یہ یقین رہا ہے نا کہ جنات سے زیادہ نا جو اصل جو جن ہے نا وہ آپ کے دماغ ہے, وہ آپ کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. اور آپ کی جو بیڈ انرجی ہے نا وہ اس کو طاقتور کرتی ہے. وہی جن بناتی ہے, وہی چڑیل بناتی ہے, وہی پچھل پیری بناتی ہے. جتنا آپ ڈپریسڈ ہوں گے, جتنا آپ خوف میں ہوں گے نا, اتنی آپ کو بلائیں بڑی نظر آئیں گی. ہمیشہ وہ کہا جاتا ہے نا, میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ آیت الکرسی پڑھنے کا خوف کی حالت میں کچھ لوگ اس کو مطلب ہی نہیں سمجھ پائے. ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ہم قرآن پاک کی روح کو نہیں سمجھ پاتے, ہم سے الفاظ کو پیٹنے والے لوگ ہیں بیسکلی. اس میں یہی تھا کہ اب اللہ پاک نا کریٹر ہے انسان کا. اب کریٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا فالٹ ہے, اس کو کیا چیز کی نیڈ ہے, کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے. اللہ پاک کو پتہ ہے کہ انسان کا جو سب سے بڑا خوف ہے نا وہ تنہائی ہے, اکیلا ہونا. کہ شاید میں اس سانچے میں نا, اس باڈی میں اکیلا ہوں, انسان کی جو روح ہے. تو اللہ پاک نے آیت الکرسی میں نا صرف اور صرف یہ بتایا کہ میری ایگزسٹنس, کہ میں تیرے ساتھ ہوں, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بندے کو کہ میں تیرے پاس ہوں. دنیا اور آسمان میں جو کچھ بھی سب پہ میری حکومت ہے, میں سب دیکھ رہا ہوں, میں سب جانتا ہوں, سب سمجھتا ہوں. یعنی کہ تسلی دی گئی ہے اپنی ایگزسٹنس کی, میں تیرے ساتھ ہوں, ڈر نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو جب یہ یقین آ جاتا ہے نا کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے, میں اکیلا نہیں ہوں, تو تمام جن دور بھاگ جاتے ہیں, تمام مصیبتیں دور بھاگ جاتی ہیں. جہانگیر صحیح ہے, آپ کا اوپینین بھی قابل قبول ہے, لیکن میں 90% کیسز کی بات کر رہا تھا نا, تو 10% کیسز بہرحال جینین ہیں. بالکل ہوں گے سر, بالکل ہوں گے. میرے اپنے ساتھ بھی اس طرح کے کیسز ہیں, آپ کے ساتھ بھی ہوئے ہوں گے. دنیا بھر میں لوگ مختلف ایکسپیرینسز سے گزرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں, لیکن وہ اس طرح کے نہیں ہوتے جس طرح ہم ڈراموں میں یا ہم موویز میں یا سنتے آ رہے ہوتے ہیں. کم از کم ایسے قصے نہیں ہوتے. اب میرے اپنے ساتھ ایک دفعہ ہوا, بڑا خطرناک سا سین ہوا, میں ابھی تک حیران ہوں, میں ابھی تک اس کو سالو نہیں کر سکا. 2013 میں آپ کو پتا میں اسلام آباد شفٹ ہوا تھا, تو ہم اسلام آباد میں جس جگہ شفٹ ہوئے نا وہ گھر کافی ٹائم سے خالی تھا. اچھا وہاں جا کے ہم نے تھوڑا بہت سامان صفائی وفائی کر کے ہم نے لگایا, ہم نے ساری چیزیں. میں وہاں پہ نا کمرے میں, سردیوں کا ٹائم تھا, میں وہاں پہ سو گیا ایک کمرے میں. سامان ہمارا یہاں ہم نے کراچی سے بھیجا تھا, سامان ہمارا پہنچا نہیں تھا اس دن, ہم پہنچ گئے تھے. ہم وہاں پہ جا کے میں ایک کمرے میں لیٹ گیا اور میں سو گیا. اچھا میں سویا ہوں تو مجھے خواب میں نا, اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں مکمل خواب میں تھا, لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ میں جاگا ہوا تھا. لوسیڈ ڈریمنگ تو نہیں تھی, یہ پتہ نہیں کیا کیفیت اس کو کہیں گے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس کو کیا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے لیے. تو میں نے ہی دیکھا کہ میں اس جگہ پہ لیٹا ہوں جس جگہ میں لیٹ کے سویا تھا. اچانک سے وہ سامنے کمرے کا دروازہ تھا, وہاں سے ایک شخص داخل ہوا. وہ شخص میری جتنی ہائٹ, اس کی تقریباً کوئی مجھ سے بھی زیادہ ہی ہوگی بلکہ اس کی ہائٹ, اور بہت چوڑا, صحیح ہے. اس کے اس ہاتھ پہ ٹیٹو تھا, میرے دماغ میں آج تک وہ پوری تصویر محفوظ ہے. اس کے اس ہاتھ پہ ٹیٹو بنا ہوا تھا. ایج تھوڑی زیادہ تھی اس کی, جیسے 50-52 کے قریب ایج ہوگی. اس بندے نے اندر انٹر ہوتے اس نے مجھے ٹائم نہیں دیا اور وہ میرے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. اور میں اس سے پہلے کہ اس سے پوچھتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, یا میں کم از کم کوشش کرتا اپنے آپ کو بچانے کی, اس نے پیچھے ہاتھ میں ایک خنجر چھپایا ہوا تھا, اس نے وہ خنجر نکالا, اس نے میرے دل میں گھونپ دیا وہ خنجر. اچھا اب میری کیفیت یہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یار زندگی میں یہ سوچا تھا, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اور زندگی ختم ہو رہی ہے اس طرح. اور مجھے اس بات کا بھی قلق تھا کہ یار میں نے مقابلہ نہیں کیا, کم از کم مجھے ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے تھے. کم از کم یہ ہے کہ میں تھوڑا سا کوشش تو کرتا اپنے آپ کو بچانے کی. میں زندگی کے سارے فریزز سوچ رہا ہوں, یار میں کیا کیا کرنا تھا, میں رہ گیا, نہیں خواب پورے کر سکا, اور مجھے ہی لگ رہا تھا بس میں آہستہ آہستہ مرنے کی طرف جا رہا ہوں. اتنے میری آنکھ کھل گئی. آنکھ کیا کھل گئی, بس اچانک سے مجھے ایک جھٹکا سا لگا. میں نے دیکھا کہ میں اسی کمرے میں اسی جگہ لیٹا ہوں. شدید سردی کا وقت تھا, جنوری, اسلام آباد کی جنوری کی سردی تھی, اور مجھے پسینہ پسینہ میں ہوا. اور میں نے اٹھ کے دیکھا, میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا صورت حال ہے. میرے پہلے ہی دماغ میں یہ آ گیا خیال کہ یار یہ خواب تھا, چلو اللہ کا شکر ہے جان چھٹی, بات آئی گئی ہو گئی, چلو بھائی زندگی گزارنا شروع ہو گئی. 2-3 دن گزر گئے, سامان آ گیا, ہم نے سامان ڈالا, ہم رہنا شروع ہو گیا. میں نے آس پاس کے لڑکوں سے دوستی کی,
تو 2-3 دن بعد ایک لڑکے نے مجھے کہا کہ عارض بھائی آپ کو پتہ ہے وہ آپ کے گھر کا سین نا؟ میں نے کہا نہیں، کیا سین ہے؟ اس نے کہا بھائی وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک انکل کا مرڈر ہوا تھا. تو میں نے کہا کتنا ٹائم ہوا؟ بولا اس کو تقریباً 6-8 مہینے کا ہو گئے. اور وہ انکل ایسے تھے جو اکیلے رہتے تھے. یہ جو لڑکے وہ بھی دیکھ لیں گے ویڈیو، وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے. وہ انکل وہاں پہ اکیلے رہتے تھے، ان کا آنا جانا اتنا کوئی تھا نہیں. تو ہوا یہ کہ وہ 2-3 دن تک جب وہ باہر نہیں نکلے اور گھر کے اندر سے جب اسمیل آئی، بول رہا میں کودا اندر گھر کے. وہ بندہ وہ خود جو میرا وہ جو لڑکا دوست تھا میرا، اس نے کہا میں خود کودا اس گھر کے اندر. اور میں نے جا کے دیکھا کہ وہ جو گھسنے کے بعد، گھر میں گھسنے کے بعد لیفٹ سائڈ پہ جو کمرہ تھا وہاں پہ انکل کی لاش پڑی ہوئی تھی اور انکل کے دل میں خنجر گھپا ہوا تھا کسی نے. اچھا میں ہی سن کے تھوڑا سا چونکا. میں نے کہا کہ یار انکل کی ہائٹ ایسے تھی، انکل تھوڑے سے ہیوی تھے اور انکل کے ہاتھ پہ ٹیٹو تھا. اس نے کہا آپ کو کیسے پتہ یہ؟ اب صورتحال یہ کہ میں نے تو خیر بات گھمائی، میں نے کہا نہیں یار وہ مجھے کسی اور نہیں بتایا تھا، لیکن میں اپنے اندر جو ہے نا، اپنے اندر میں شدید کشمکش کا شکار ہو گیا کہ یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ نا. اب صورتحال یہ کہ اگر میں گھر پہ بتاتا ہوں تو گھر میں تو معاملات خراب ہو جائیں گے، گھر والے تو کسی طریقے سے اس کو برداشت کر نہیں سکیں گے، وہ تو خوف میں ہی اپنی طرف سے چیزیں کریٹ کر لیں گے. میں نے کہا یار چلو دیکھتے ہیں کیا ہوا، اللہ بہتر کرے گا. ہم لوگ رہنا شروع ہو گئے. اب صورتحال یہ کہ پتہ نہیں اس واقعے کا اثر تھا یا کیا تھا، میں ہمیشہ نوٹ کرتا تھا میرے کمرے کے اس طرف پیچھے نا ایک چھوٹی سی وہ تھا، وہ گارڈن ٹائپ کا تھا. وہاں پہ نا مستقل کسی کے چلنے کی آوازیں آ رہی ہوں، ایسا لگ رہا ہو جیسے کوئی بندہ وہاں گھوم رہا ہے. اور باقاعدہ پتہ ہے صورتحال کیا تھی؟ اس رات کو بھی یہ صورتحال میں نے فیس کی. جب میں اٹھا نا تو میں نے اس طرف، یعنی ایک دروازہ تو وہ تھا جہاں سے میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ بندہ انٹر ہوا ہے، ایک دروازہ اس طرف تھا جس کے اس طرف گارڈن تھا چھوٹا سا نا. تو مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے وہاں پہ کوئی واک کر رہا ہے اور وہ واک کرتا کرتا نا دروازے کے قریب آتا تھا اور پھر دور چلا جاتا تھا. لیکن میں نے اس کیفیت کو صرف اس لیے نظر انداز کیا کہ میں چونکہ خواب دیکھ کے ہٹاؤں تو شاید اس کا میرے اوپر اثر ہے یا کیا ہے صورتحال. بہرحال وہ رات بہت بھاری تھی لیکن میں نے کسی طریقے سے گزاری. اس کے بعد بھی میرے ساتھ کئی دفعہ یہ واقعات ہوئے کہ میں نے ایسا فیل کیا کہ جیسے گارڈن میں کوئی اس طرح گھوم رہا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ چونکہ پہلی دفعہ نہیں تھا میرے ساتھ، میں ایک دفعہ ایسے واقعات فیس کر چکا تھا. تو میں نے کسی طریقے سے بات گزاری. ماں ہم لوگ 6-7 مہینے 8 مہینے رہے. تھوڑی بہت ہم نے اس طرح کی ایکٹیویٹیز وغیرہ دیکھی لیکن پڑھنا پڑھانا بہت ہوتا تھا ان دنوں. تو اللہ کا شکر ہے اتنا زیادہ کچھ ہوا نہیں، ہم لوگ آ گئے. اچھا اس پہ میں آپ کو ایک چیز ایڈ کروں نا کہ جو میں نے انرجیز والی بات کی نا، کہ ہم ابھی بیٹھے ہوئے بات بھی کر رہے تھے کہ انسان کا دماغ نا بہت ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں نا کہ یار میرے ہاتھ میں کیریاں کٹی ہوئی پڑی ہوئی ہیں اور میں اس پہ لیمو نچوڑ رہا ہوں، 4 مسالہ ڈال رہا ہوں، جب امیجن کرنا شروع کریں گے نا تو آپ کا جو منہ ہے وہ تھوک بنانا شروع کر پانی بنانا شروع کر دے گا. کیونکہ سارا گیم برین کا ہے نا، سارا کام جو دماغ نا ہمارا انرجیز اور وائبریشنس وائبز اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے چیزوں سے. اور جتنے بھی لوگوں نے آج تک کوئی ایسا مکالمہ کیا ہے اینڈائٹیز کے ساتھ کچھ بھی کیا ہے تو کبھی بھی یہ زبانی مکالمہ نہیں ہوتا، یہ سوچ کے تھرو ٹرانسفر ہوتا ہے. ٹیلی پیتھی آپ سمجھ لیں آپ کہ ایک کی سوچ سے دوسری کی سوچ پڑھ کے اس سے بات کر لیں. تو جہاں کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا نا، کوئی حادثہ، کوئی قتل ہوا ہو یا ظلم ہوا بہت زیادہ، تو اس جگہ نا بہت زیادہ نیگیٹو انرجی بن جاتی ہے. انسان کے دکھ تکلیف وہ نیگیٹو انرجی بن جاتی ہے بہت زیادہ شدید. اور نیگیٹو انرجی جب آپ کا رابطہ ہوتا ہے آپ کے دماغ سے، ایزیوم کرتا ہے، تو جتنی نیگیٹو انرجی ہوگی نا اس حساب سے آپ کا دماغ جو ہے نا سامنے والی شبیہ بنائے گا. واقعات، چیخیں، آوازیں، درد وہ اس دنیا میں قید رہ جاتے ہیں، دنیا سے باہر نہیں جاتے، اس دنیا میں ہی رہتے ہیں. دماغ کا جب رابطہ ہوتا ہے اس سے باہر سگنل ملتے ہیں تو پھر وہ شبیہ کریٹ ہوتی ہے. آپ کو جو بندہ نظر آیا ہوگا جس نے قتل کیا، سر مرنے سے پہلے وہ چیخا ہوگا، اس نے دیکھا ہوگا، تڑپا ہوگا، کیا درد کی کیفیت، کیا مایوسی کی کیفیت ہوگی، کتنی بری انرجی نکلی ہوگی اس نے نکالی ہوگی کہ وہ انرجی ایک شکل بنا کے وہاں موجود رہے گی اس جگہ پہ. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کبھی جائیں نا نماز پڑھنے جائیں اور مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں دل کو سکون فیل ہوتا ہے. کعبہ میں گیا بہت سکون فیل ہوتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ وہاں لوگ امید ہوتی ہے، دعا چیز پوری ہوگی. اس پورے ایریا میں جو ہے نا امید کی انرجی ہوتی ہے. تو انسان جاتے ہی لائٹ فیل کرتا ہے، اچھی انرجی. اسی لیے آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے نا جو ہر وقت صرف چین چین پی پی رونا یہ کرانا شروع کر دیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی طبیعت میں ڈپریشن در آئے گا، آپ ویسے ہی پریشان ہو جائیں گے.
اور اگر آپ ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں لوگ خوش رہتے ہیں, امید کی بات کرتے ہیں, دیکھیں آہستہ آہستہ اگر آپ بالکل مایوس انسان بھی ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کی لائف اچھی ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ آپ پازیٹیو انرجی کے گرد خود کو گھیر رہے ہیں, ڈال رہے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں سوشل میڈیا ہو یا جہاں کہیں بھی ہو, آپ امید کی بات کریں, ہونے والی بات کریں, چیزوں کے اچھی بات کریں. آپ اچھی بات کریں گے, اچھی انرجی کریٹ ہوگی, چیزیں اچھی ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کی لائف کے اندر. آپ کسی بھی ایسی جگہ جاتے ہیں نا کہ جہاں کوئی بڑا برا حادثہ ہوا ہے, تو وہاں پہ یہ تمام آفتیں بلائیں موجود رہیں گی. درد کا جن, تکلیف کا جن, ڈپریشن کا جن, اذیت کا جن. یہ اذیتیں بہت بری شے ہوتی ہیں, بہت بری انرجی نکالتی ہیں. اب ہوا یہ کہ میں بلیاں شروع سے پال رہا ہوں نا, اچھا لگتا ہے بلیوں سے کرنا. تو ویسے ہی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, یہ چائے کے ڈھابے پہ دوستوں کے ساتھ, ایک بلی آئی آ کے میرے پیر کے ساتھ رگڑنا. بلیاں جو ہوتی ہیں حالانکہ بڑی ریزرو جانور ہے, منہ نہیں لگاتی کسی کو, بٹ جب موڈ میں ہوتی ہیں تو پھر لاڈ پیار کرتی ہیں. تو آئی وہ بیٹھ کے پیر کے ساتھ ہی بیٹھ گئی. تو دوست سے پوچھا کہ جہانگیر یہ کیسی ہے یار؟ میں نے کہا میں جہاں بھی جاؤں تو بلی جو ہوتی ہے نا وہ آ جاتا ہے, بلا بلی جو بھی ہو تو وہ آتا ہے, وہ مجھ سے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. تو مجھے لگا شاید یہ اس لیے ایسا ہوتا ہوگا کیونکہ میں بلیاں شلیاں پالتا ہوں تو وہ وائب ان کو آتی ہوگی کہ اپنے ٹرائب کا بندہ ہے. تو اس نے مجھے بڑی مزے کی چیز بتائی. اس نے کہا جہانگیر یہ بات نہیں ہے, تو نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ بلیاں جو ہیں وہ ہمیشہ خدا کا درجہ رکھتی تھی مصریوں کے لیے, بہت اونچی ڈائٹی سمجھتے تھے ان کو. اچھا, کہ بلی میں ایک خاصیت ہوتی ہے, کوئی سائنٹیفکلی پروون بات نہیں ہے کیونکہ سائنس نے بھی اتنی ترقی نہیں کی ہے. میٹافزکس ایگزیکٹلی. کہ بلیاں نیگیٹو انرجی ڈیٹیکٹ کر لیتی ہیں کہ بندہ پریشان ہے, کچھ بھی ہے, تو ہمیشہ آ کے نا وہ اس کے ساتھ خود کو ٹچ کرتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایبزارب کرتی ہے بیسکلی بلی نیگیٹو انرجی. اور میں نے بارہا یہ چیز پر مجھے یاد آیا کہ جب بھی میں بہت زیادہ پریشان تھا یا مایوس یہ وہ, تو بلی کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے یا وہ آ کے پاس بیٹھ جائے یا میں بہت لائٹ فیل کرنے لگ جاتا تھا. تو انرجیز, ایول انرجیز, بیڈ انرجیز, اچھی انرجیز, یہ بڑا افیکٹ کرتی ہیں. اور یہی میرے خیال میں سب سے بڑا مانسٹر ہوتی ہیں. جن تک ڈفرینٹ شے ہے نا ایک مخلوق کے طور پہ, لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مصیبتیں جا ہی نہیں رہی زندگی سے, سر وہ آپ جگہ چینج کر کے دیکھ لو ایک دفعہ. ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے روحانیت سے تھوڑا سا کنیکٹ ہو کے دیکھ لو. آپ یہ کہا جاتا ہے جگہ چینج کر کے دیکھ لو, اس لیے کیونکہ اس جگہ کی نیگیٹو انرجی اتنی زیادہ ہے نا کہ جو بھی اس انرجی کے اندر زون میں جاتا ہے نا اس خلا میں پھنس جاتا ہے, اس بلاؤں میں پھنس جاتا ہے. تو کوئی اور آ جائے گا وہ برباد ہو جائے گا. یا تو دیکھو, یا تو روحانیت اختیار کر لو, مطلب کہ تھوڑا سا پازیٹیو چیزیں کرو وہاں پہ, امید کی چیزیں کرو وہاں پہ. دیکھو اندھیرا جتنا بھی ہو نا, روشنی ایک دیا کافی ہوتا ہے کاٹنے کے لیے. بجائے ایسے کہ ہم ادھر ادھر جائیں اور مزید خود کو ایبزارب کریں, ہم ایک دفعہ یہ چیز کر کے دیکھ لیں, چیزوں کو بہتر کر کے دیکھ لیں. یار ایک چیز مجھے بتاؤ نا, دیکھو میرے ساتھ 2013 والا واقعے سے پہلے نا ایک دفعہ 2008 میں ہوا تھا. وہ تو میرے سارے گھر والے بھی انوالوڈ ہوئے اس واقعے میں, بڑا عجیب سا تھا. ہم لوگ یہاں گلشن میں رہتے تھے, تو فلیٹ میں تھے ہم لوگ. ایک تو میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا, سو رہا تھا. مجھے اچانک سے نا, میں اپنے کمرے میں اندھیرا کر کے دروازہ بند کر کے لیٹا ہوں. مجھے اچانک سے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے نا میرا انگوٹھا پکڑ کے ہلایا ہے. اچھا میں اٹھا نہیں ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اٹھ گیا, لیکن جب میں نے آنکھیں کھول کے دیکھی تو سامنے خاتون کھڑی ہوئی, نارمل جیسے انسان ہوتے ہیں ویسی تھی خاتون. اور وہ خاتون کھڑی ہوئی اور وہ میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی, وہ نیچے دیکھ رہی تھی. انہوں نے میرا انگوٹھا بھی نہیں پکڑا ہوا تھا, لیکن میرے بیڈ کے اینڈ پہ وہ کھڑی ہوئی تھی, یعنی میرے پیر ان کے پاس تھے. اچھا اب انسان جب سو کے اٹھے گا اور ایک خاتون کو دیکھے گا تو انسان کے دماغ میں پہلا خیال یہ آئے گا کوئی مہمان آیا جس کو میں نہیں جانتا. تو میں ان کو ہی دیکھ رہا ہوں اور میں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کون ہے ہماری جاننے والی جو اس وقت آ گئی ہیں اور میرے کمرے میں ہی آ گئی ہیں سیدھی, ہے نا, ان کو اتنی تمیز نہیں ہے. اچانک سے میرے دماغ نے کلک کیا کہ بھائی کمرے میں تو اندھیرا ہے, یہ فریکشن آف سیکنڈز میں ہو رہا ہے کام کہ کمرے میں تو اندھیرا ہے, یہ کیوں مجھے نظر آ رہی ہیں اور کمرے میں باقی کوئی چیز اتنی کلیئر نہیں ہے. میرے دماغ نے جب یہ کام کرنا شروع کیا تو انہوں نے بس آنکھیں اٹھا کے نا مجھے دیکھا ہے. میرا جب آئی کانٹیکٹ ان کے ساتھ ہوا ہے تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے اندر جا رہی ہے. مطلب مجھے ایسا فیل ہوا باقاعدہ نا کہ جیسے میں اپنا اختیار کھو رہا ہوں اور وہ میرے اندر جانے کے لیے وہاں سے ہلی نہیں ہے, وہ اپنی جگہ ہے, اور مجھے ایسا فیل ہوا جیسے وہ میرے اندر جانا شروع کر رہی ہے نا. اتنے میں انہوں نے فوراً ہی دوبارہ آنکھیں جھکائیں, نیچے کر لیں. مجھے ایسا جھٹکا سا فیل ہوا ہے, میں اپنے ہوش میں واپس آیا ہوں اور میں ابھی ان کو دیکھ ہی رہا تھا کہ انہوں نے جب دوبارہ آئی کانٹیکٹ کیا نا
تو میرے پورے حواس چلے گا بالکل ایک دم سے. میں بالکل اپنے حواس کھو بیٹھا, اپنی میں نے بالکل اختیار کھو بیٹھا, اور میں کوشش کر رہا ہوں کچھ کلمہ پڑھنے کی یا کوئی چیز ورد کرنے کی, لیکن میرے پاس اتنا اختیار نہیں تھا کہ میں اپنی زبان بھی ہلا پاتا. بس میں نے کسی طریقے سے زور لگا کے کلمہ پڑھ کے میں وہاں سے اپنی جگہ سے اٹھا ہوں اور میں کمرے سے باہر نکلا ہوں. لیکن جب میں کمرے سے باہر نکلا ہوں تو میں اپنے گھر میں نہیں تھا, میں کسی ایسی جگہ پہ تھا جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, مطلب خلا ٹائپ کی جگہ تھی وہ کیا تھی. لیکن وہاں پہ آ کے, اس جگہ پہ آ کے میں بالکل بلینک ہو گیا. مجھے نہیں پتا وہاں میں نے کتنا ٹائم گزارا ہے, لیکن میں نے وہاں کچھ کیا بھی نہیں, مجھے کچھ نہیں یاد وہاں کیا ہوا ہے. بالکل بلیک تھا سب کچھ. میں نے وہاں پہ تھوڑا سا ٹائم جتنا بھی گزارا ہوگا مجھے نہیں پتا, اللہ بہتر جانتا ہے. جب میں اپنے ہوش میں واپس آیا ہوں نا, تو میں گھر کے لاؤنج میں, یعنی اپنے کمرے سے باہر ہی میں پڑا ہوا تھا, لیٹا ہوا تھا, اور میرے اوپر خوف کا یہ عالم تھا کہ میں اٹھ کے سیدھا امی کے پاس گیا, امی کے کمرے میں گیا ہوں. امی میرا بہت مذاق بھی اڑاتی ہیں کبھی اس والی حالت پہ. میری حالت یہ تھی کہ باقاعدہ کپا رہا تھا. میں نے کہا امی میں یہاں سوؤں گا نا, میں کمرے میں نہیں سو پا رہا. امی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. امی نے مجھے تسلی دے کے وہاں لٹا دیا, میں وہاں سو گیا. بات آئی گئی ہوگی, لیکن میرے اوپر بہت شدید خوف کا عالم تھا. میں نے یہ سمجھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کوئی خطرناک قسم کا. بہرحال اب بات آئی گئی ہو گئی. 3 دن بعد میرا بھائی, اس وقت گورنمنٹ جاب کے لیے وہاں ان کی پوسٹنگ کوئٹہ ہوئی تھی, میرا بھائی آیا واپس گھر میں نا, ٹیپ گزارنے کے لیے 2-3 دن چھٹیاں ہوں گی, 5 دن جو بھی تھیں. تو بھائی کو نہیں پتا, بھائی نے کہا بھائی اس کمرے میں سو جاتا ہوں. میرا بھائی وہاں سو گیا. اب سین یہ ہے کہ میں والدہ کے کمرے میں سو رہا ہوں. اتنے میں نے دیکھا کہ تقریباً رات 3-3:30 بجے کے قریب کمرے کی لائٹ کھلی ہے, اس کمرے کی, بھائی کے کمرے کی, اور بھائی کمرے کے باہر آ کے نا پسینہ بھائی نے ہاتھ یوں پکڑا ہوا, سر پہ ہاتھ رکھا ہوا, اور بھائی ادھر ادھر دیکھنے لگا تھوڑی دیر تک. اور بھائی نے ادھر دیکھنے کے بعد کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس کو, تو بھائی نے وہ بستر لا کے لاؤنج میں بچھا کے بھائی تھوڑی دیر وہاں لیٹا رہا. اچھا مجھے نہیں, نہ میں نے بھائی سے کوئی کمیونیکیٹ کیا, نہ میں نے اماں کو بتایا ابھی تک کچھ کہ صورتحال کیا رہی ہے. صحیح ہے, بھائی نے آ کے یہ ایکسپیرینس کیا. یہ بھی بات آئی گئی ہو گئی. بھائی اگلے دن پھر سویا, اگلے دن پھر یہی ہوا. پھر میں نے بھائی سے کہا, میں نے کہا آپ جو ہے وہ کیا صورتحال, آپ رات میں جو ہے وہ اس طرح باہر آ رہے ہیں. میرے بھائی نے کچھ نہیں بتایا. بھائی نے کہا نہیں یار وہ ایسی تھوڑا سا بے چینی سی ہوتی ہے, وہ تھوڑا نیند نہیں آتی آسانی سے. لیکن میرے بھائی نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں, وہ تیسرا کمرہ تھا ایک, کہ نا میں وہاں مجھے نیند نہیں آ رہی ہے آسانی سے, ہم ایسا کرتے ہیں وہاں سو جاتے ہیں, تم بھی یہیں آ جاؤ, ہم والدہ کے پاس ہیں. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے تو بندہ چاہیے تھا, میں اکیلا نہیں سو پا رہا تھا نا, بس یہ مسئلہ تھا. میں دوسرے کمرے میں چلا گیا, میں اور بھائی وہاں پہ ہم لوگ سونے لگے. بہرحال یہ بات آئی گئی. بھائی نے پھر تقریباً کوئی 1-1.5 مہینے کے بعد بھائی نے ایسے ہی ذرا, میں نے تھوڑا جب ان کو کانفیڈنس میں لیا, تو بھائی نے بتایا کہ بھائی ان دنوں میں نا مجھے ایسا کچھ نظر آیا تھا. تو میں نے کہا کہ وہ خاتون تھی. بھائی میری شکل دیکھ رہا, بول رہا یہ کیسے پتا تمہیں. میں نے کہا میں حلیہ بتاتا ہوں آپ کو نا, خاتون کا حلیہ بتایا. بھائی نے کہا بالکل ایسا ہی تھا حلیہ. اب صورتحال یہ جہانگیر, وہ ایک لمبا قصہ چلا. وہ پھر بغیر بتائے میں نے والدہ کو, والدہ نے بھی ایک دفعہ دیکھا ان کو. ایک دفعہ تو خطرناک سین ہوا. میں گھر پہ کال کی, میں نے, والدہ اور بہن میری گھر پہ تھی. تو میں نے کہا امی میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں. تو امی نے کہا کہ ہم لوگ ماموں کے جا رہے ہیں, تو تم وہیں آ جانا ڈائریکٹ. میں نے کہا میں گھر سے ہوتا ہوا آؤں گا. میں گھر آیا, میں گھر میں گھسا ہوں تو مجھے والدہ اور بہن کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں. میں گھر میں جس طرح انٹر ہونے کے بعد آہستہ آہستہ والدہ کے کمرے کی طرف بڑھ رہا ہوں, تو آہستہ آہستہ آوازیں مدھم ہوئی جا رہی ہیں بجائے بڑھنے کے, کیونکہ اگر آپ کمرے میں باتیں کریں تو آواز قریب جا رہے ہیں آپ, تو وہ آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جا رہی ہے نا. میں نے کہا لوگ ابھی تک گئے نہیں. جب میں کمرے میں انٹر ہوا تو کوئی نہیں تھا کمرے میں. اچھا گھر میں کوئی نہیں, میں نے ادھر ادھر دیکھا, گھر میں کوئی نہیں. تو میرے دماغ میں پہلی چیز یہ آئی کہ یار وہم ہے. اب میں ریلیٹ کر رہا ہوں چیزوں کو, یار میں نے وہ دیکھا تھا, بھائی نے بھی دیکھا ہے, لیکن میں اگنور بھی کر رہا ہوں, کیونکہ میں ظاہر ہے جتنا خوف طاری کروں گا اپنے اوپر, میرا اپنا ہی نقصان ہے نا. میں بہرحال میں اپنے کمرے میں گیا, میں واش روم میں گیا. اب صورتحال میں واش روم میں اندر بیٹھا ہوں, مجھے پتہ ہے گھر خالی ہے, کسی نے باہر سے دروازہ نوک کر دیا واش روم کا. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی میں کمرے سے باہر, واش روم سے باہر نکلوں گا, اور جو بھی ہے مجھے فیس کرنا ہے اس کو. تو وہ پھر اندر ٹائم بھی زیادہ لگ گیا مجھے واش روم میں. مجھے اس خوف سے میرا ٹائم بھی زیادہ لگ گیا واش روم میں. اب میں کہہ رہا ہوں یار, میں پلاننگ کر رہا ہوں کہ میں کمرے سے نکلوں گا اور میں یوں بھاگتا ہوا دروازے کی طرف جاؤں گا, کچھ نہیں دیکھوں گا, بس باہر نکل جاؤں گا. باقی دنیا, وہ تنہائی والا, وہ جو ایک فریم ہے نا تنہائی والا, اس سے باہر نکلنا ہے, دنیا والوں کے پاس جانا ہے. اب صورتحال کیا ہے, صورتحال یہ میں کھڑا ہوں, مجھے باہر نکلنا ہے. میں نے جیسے ہی کنڈی کھولی, اب میں بھاگتا ہوا کمرے سے باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف جا رہا ہوں. تو میں نے دروازے کی طرف جاتے ہوئے, جب میں نے, ڈرائنگ روم تھا ہمارا نا,
جب میں نے ڈرائنگ روم کی طرف ایک نظر ڈالی, وہ بھی ایک چل ہوتی ہے نا بندے کو, دیکھوں تو کیا ہے, بس نکل جاؤ سیدھا, آپ کے اندر کیا مسئلہ ہے آپ کے. میں نے ہلکے سے نظر ڈالی ہے تو وہاں پہ صوفے پہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی. یار وہ مجھے ابھی بھی خوف محسوس ہو رہا ہے باقاعدہ سوچ کے کہ آپ گھر میں اکیلے ہو اور یہ صورتحال ہو. مجھے یہ پوچھنا جہانگیر, یہ ساری اگر نیگیٹو انرجیز ہوں یا جو بھی ایکس وائی زیڈ چیز ہو, میں نے تو بھائی کو کچھ نہیں بتایا تھا, میں نے والدہ کو کچھ نہیں بتایا. ایون مجھے یہ حلیہ ایک صاحب نے اور نے جن کے پاس میں گیا تھا ساری قصہ بتانا, انہوں نے بتا دیا پوری خاتون کا حلیہ. کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی بھی وہ بتا دے اور وہ چیز بالکل سیم؟ دیکھیں, ایک تو ایسا نہیں کہ ہر چیز نیگیٹو انرجی ہو, ریئل میں بھی ہوتی ہیں چیزیں. نیگیٹو انرجی سے یہ مراد نا کئی صاحب, اگر آپ اور آپ کا بھائی ایک ہی چیز ایک ہی خاتون دیکھ رہے ہو نا, یعنی وہاں اس خاتون کے ساتھ کوئی اتنی ظلم ہوا ہے, کچھ ایسا ہوا ہے کہ اس کا ظلم, اس کی تکلیف, اس کی شبیہ اختیار کر لی وہاں پہ. وہ نیگیٹو انرجی نے ایک شکل اختیار کر لی ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ آپ یورپ چلے جائیں, ٹھیک ہے, یو ایس, انڈیا, عرب ممالک چلے جائیں, یہ چیز سب نے دیکھی ہوگی. یار ہم نے ایک فلانی شکل میں بندے کو دیکھا, جن دیکھا فلانی شکل میں, فلانی شکل میں. مطلب کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اپنا یہاں پہ ہو رہی ہے وہاں پہ نہیں ہو رہی. یہ پاکستان میں کسی کو نظر آ رہا ہے, پوری دنیا میں ہو رہا ہے. تو مطلب وہ ایک ہی انرجی ہے. کوئی اور ہی بندہ اگر تمہارے گھر پہ آئے گا, اس کو وہی عورت نظر آئے گی, کیونکہ اسی عورت کی وہ انرجی ہے. اس کی کربناک موت کی انرجی ہو گئی, اس کے ساتھ بیتے ہوئے ظلم کی انرجی ہو گئی. اس تک کیا اللہ بہتر جانے اس کے ساتھ کیا گزرا ہو وہاں پہ. وہ کوئی انسان نہیں ہوتا یار. انرجی ایک بہت طاقتور ورلڈ ہے, سمجھ رہے ہو. آپ اس کو ایک ایسا مخلوق بھی لے سکتے ہو سکتا ہے جنوں کی کوئی اقسام ہو جو انسان کی اس نیگیٹو انرجی سے کریٹ ہوتی ہو. کوئی ایسا شیطان ہو جو نیگیٹو انرجی سے کریٹ ہوتا ہو. یہ تو پاسبلٹی ہے نا. اب یہ میٹا فزکس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں, ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. مطلب ایکسپلین میں تھیوری اس کی نہیں بتا سکتے ہم کہ ایسا ایسا کیوں ہو رہا ہے, کس طرح فارم ہو پا رہا ہے, کیونکہ وہ ایک نیکسٹ ڈائمینشن تھنگ ہے. ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں, وہ ایکسپیرینس ہی پرسنل ایکسپیرینس کہ آپ آگے بتا نہیں سکتے اس کو, کسی کو یقین نہیں دلوا سکتے. میں یہ کچھ ذات باتیں نا اپنی ذات پہ برداشت کرنے کی ہوتی ہے انسان کی. اچھا, میں بھی نا ان دونوں واقعات کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جاگتے میں دیکھی ہیں. ایگزیکٹلی. اور دوسرا آپ نے جو نیند کی بات کی نا سر, انسان کا جو سب سے خطرناک اور نازک موڑ ہوتا ہے وہ نیند ہے. نیند کو ہم بہت لائٹلی لے لیتے ہیں. نیند بہت طاقتور شے ہے. میں ابھی ایک دوست سے آپ کے آنے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ میں گیا رات میں اٹھ کے واش روم میں, ٹھیک ہے, میں واپس آیا تو بیڈ پہ میں لیٹا ہوا تھا. میں ہی دروازے پہ کھڑا ہوا تھا, میں ہی بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا سین تھا, کتنی دیر تک یہ سین ہوا, بٹ میں کچھ وقت کے لیے کنفیوز ہوا کہ وہ میں ہوں یا یہ میں ہے. وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اس کو دیکھ رہا ہوں. مجھے اس چیز سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ دو بندے ہو, ایک میں دو ہوں, پتہ نہیں کون سا اصلی ہے. ایگزیکٹلی. مزے کی بات یہ ہے, مجھے اتنا پتا کہ میں واش روم کے لیے گیا تھا, مجھے اتنا پتا ہے میں دروازے پہ کھڑا ہوا, مجھے اتنا پتا بیڈ پہ بھی جہانگیر تھا, سامنے بھی جہانگیر ہے. اس کے بعد مجھے اتنا پتا کہ صبح ہوئی ہے. بس اس کے بعد نہیں پتا کیا ہوا. اس کے بعد کا مجھے نہیں پتا. اب میں اس کو کسی کو بتا نہیں سکتا اس طرح کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ نیند کی کوئی کیفیت تھی, خواب کی کوئی کیفیت تھی. کیونکہ خواب کو اتنی طاقتور شے ہوتا ہے نا کہ ایک وہ چائنیز فلاسفر تھے, کیا نام تھا, زوانگزی اس طرح کا کچھ نام تھا ان کا. ان کا ایک بڑا مشہور وہ ہے پوئم ہے کہ ڈریم آف اے بٹر فلائی. وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تتلی ہوں اور پوری زندگی جی بطور تتلی خواب میں. پھر جب ان کی آنکھ کھلی نا تو باقی ساری زندگی اس کنفیوژن میں رہا کہ میں ایک انسان تھا جیسے تتلی ہونے کا خواب دیکھا, یا میں ایک تتلی ہوں جو ایک انسان ہونے کا خواب دیکھ رہی ہے ابھی. کیونکہ ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے نا وہ اس ڈائمینشن کا خاصا ہے. یہ ہمارے لیے وقت کی قید ہے. 10 سال 15 سال 100 سال ایکسپیرینس نکال رہے ہیں ہم بیسیکلی. اس سے اوپر جب چلے جائیں گے نا ڈائمینشن میں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے 100 سال نا وہاں کا ایک لمحہ ہو. ریڈٹ پہ ایک بڑی مشہور اسٹوری ہے لیمپ, ٹیبل لیمپ کی. اس کا نام ہی یہ ہے, ٹیبل لیمپ, اس طرح کا اس اسٹوری کا نام ہے. وہ بندہ اپنی کہانی لکھی اس نے کہ بھائی کالج میں اس کو ہوا پھڈا, اس کو لگی یہاں پہ پنچ لگا, یہ اپنا ویک پوائنٹس ہوتے ہیں 2-3 نا, تو وہ چلا گیا, بلیک آؤٹ ہو گیا, وہ گر گیا. پھر وہ اٹھا, اس کو لے گیا اسپتال, لے گیا, ٹریٹمنٹ ہوا, ٹھیک ہے. پھر پورا کالج اس نے کمپلیٹ کیا اپنا, نوکری لگی, شادی ہوئی, بچے ہوئے, اچھی زندگی گزار رہا تھا وہ.
اور ایک دن وہ گھر آیا تو نا سامنے پڑے ہوئے ٹیبل لیمپ کو دیکھنے لگ گیا, کافی دیر تک دیکھتا رہا. اگلے دن آیا پھر بھی دوبارہ بیٹھ کے دیکھنے لگ گیا. تو بچوں نے پوچھا بابا آپ کیوں دیکھ رہے ہیں اس کو؟ تو اس نے کہا کہ یہ اصلی نہیں ہے, مجھے لگتا ہے یہ اصلی نہیں ہے. ایک ہفتے تک وہ اس کو دیکھتا رہا ٹیبل لیمپ کو, روزانہ آتا دیکھتا. ایک دن اس کو وہ کہ میں ٹچ کرتا ہوں اس کو. انہوں نے ٹچ کیا تو ہاتھ آر پار ہو رہا ہے اس کے ٹیبل لیمپ کے. اس کو شوق لگا تو وہ جاگ گیا. جاگا تو وہ کالج کی زمین پہ پڑا ہوا تھا وہیں پہ. وہ صرف 2-3 منٹ کے لیے بے ہوش ہوا تھا, اور اس 2-3 منٹ کی بے ہوشی میں اس نے زندگی کے 40 سال جی لیے. عجیب. اس لیے حضرت علی کا ایک کال ہے کہ انسان جب سوئے گا تب جاگ جائے گا. یعنی کہ جب یہاں پہ موت ہوگی تو کوئی آنکھ کھلے گی, اور جب آنکھ کھلے گی نا تو لگے گا کہ ہم نے ایک پل میں زندگی گزاری ہے. انفیکٹ ابھی بھی قاضی صاحب آپ کے پچھلے 10 سال کہاں گئے؟ کچھ نہیں پتا. صحیح, بہت تیزی سے گزرے. ٹائم اینڈ اسپیس جب آپ اس میں جی رہے ہوتے ہیں نا اس ڈائمینشن میں, وہ تبھی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ زیادہ چل رہا ہے کم چل رہا ہے, گزر نہیں رہا. جیسے ہی گزرتا ہے ختم, ایرر 404 ناٹ فاؤنڈ. مجھے سمجھ نہیں آتا میری زندگی 15 سال کہاں گئے. تو وقت کی قید نا, اور نیند میں آپ پتہ نہیں کون سی حالت میں ہوتے ہیں کہ آؤٹر باڈی ایکسپیرینس ہوتا ہے, لیوسڈ ڈریمنگ ہوتی ہے. ایسے نیند میں ایک ایسی حالت بھی آتی ہے جہاں آپ اپنے خواب کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. لیوسڈ ڈریمنگ لوگوں نے ماسٹر کیا ہوتا ہے اس پہ, کہ اتنی پریکٹس کرنے کے بعد نا وہ اپنے کو اس پوزیشن پہ لے آتے ہیں کہ حالت نیند میں وہ جاگ جاتے ہیں اور مینیپولیٹ کرتے ہیں اپنے ڈریم کو. لیوسڈ ڈریمنگ کہلاتا ہے یہ. اور اپنی مرضی کے خواب دیکھنا, اپنی مرضی کے خواب دیکھنا, اڑنا خواب میں, مرضی کے کردار ادا کرنا خواب میں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور مزے کی چیز میں بتانا جا رہا تھا جو میرے بھی دماغ سے نکل, جو وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا. اسی ایک ہم ہے کہ جن میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, خواب اٹھتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, یاد ہی نہیں ہوتا اکثر لوگوں کو. تو بیچاروں کو سر خواب دیکھا, انہی کیفیات میں رہنے کے لیے یہ ایک نشہ ہے بیسیکلی. لوگ ڈرگز لیتے ہیں, LSD, DMT, سائیکیڈیلکس ہوتے ہیں بیسیکلی. یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا جو آپ آبزرو کر رہے ہیں نا, آپ کی ریئلٹی چینج ہو جاتی ہے. آپ کو وہ چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں جو عام حالات میں نظر نہیں آتی ہیں. آپ اس ڈائمینشن سے نا تھوڑا سا اوپر ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ ایک مچھلی ساری زندگی پانی میں اندر رہی, ٹھیک ہے, اس کو 1 سیکنڈ کے لیے آپ نے باہر نکالا, اس نے دیکھا دنیا میں یہ کیا چیز ہے, پھر پانی میں ڈال دیا واپس. اب وہ جا کے اندر چلی گئی. اب وہ جا کے دیگر مچھلیوں کو قصہ سنا رہی ہے کہ میں نے یہ دیکھا. کوئی مچھلی بلیو نہیں کر رہی اس کا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مچھلی ایک 2 ڈائمینشنل کریکٹر ہے نا. ہاں, اسے کیا پتا کہ باہر اوپر کیا چل رہا ہے, آسمان میں کیا ہوتا ہے, یا آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا حالت نیند میں, ایک ایسی کیفیت میں نا اس ڈائمینشن میں تھوڑا سا اوپر چلے جاتے ہیں, وہ آس پاس دیکھ لیتے ہیں. کوئی ایسا آؤٹر باڈی ایکسپیرینس کہتا ہے, کچھ اور مخلوقات نظر آ جاتی ہیں جو اس ڈائمینشن میں نظر نہیں آ پاتی ہیں. اس ڈائمینشن کے لاز جو ہیں نا, یہ اس ڈائمینشن کے جو کریچر ہیں ان کو یہ لاز الاؤ نہیں کرتے کہ وہ توڑیں ان کو اور دوسری طرف جا کے دیکھیں. تو تھوڑا سا اس ڈائمینشن سے اوپر ہونا پڑتا ہے. کوئی ڈرگز لیتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے. جو روگن کے پوڈ کاسٹ میں دیکھ رہا تھا, اسی طرح ایک بندہ جس نے DMT لیا, LSD, کوئی ڈرگز لی اس نے, سر اس نے اپنی ساری زندگی گزار دی وہاں پہ. جب ہوش میں آیا نا 1-2 گھنٹے بعد تو رونے لگ گیا, میرے بچے کہاں گئے. تو انسان کا دماغ ایک بہت خطرناک آرگن ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اس میں کتنی کیپیبلٹیز ہیں, یہ کیا کچھ کر سکتا ہے. ہم جنات سے ڈرتے ہیں نا کہ اب جن کسی کو کھایا نہیں آج تک, لیکن میں ایسے انسان کو جانتا ہوں جس نے 100 بچے مارے تھے ڈرم میں. ہاں, انسان بہت خطرناک کریچر ہے بیسیکلی. اور میچورٹی کی حد یہ ہے نا, میچورٹی کی حد یہ ہے کہ آپ انسانوں سے ڈرنا سیکھ جاؤ. آپ کو لگ جائے کہ اصل مانسٹر جو ہے نا انسان ہے, انسان سے خطرناک مخلوق کوئی بھی نہیں. دیکھ لو نا ابھی فلسطین میں 30,000 بچے مر گئے, انسان ہی مار رہا ہے نا. کون مار رہا ہے؟ جنات آ کے مار رہے ہیں, انسان مار رہا ہے. وہ میں نے ابھی سوشل میڈیا پہ ایک تصویر ڈالی تھی, اس میں میں جنگل میں نا الگ گھوم رہا تھا. تو میرے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا سر آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا بیٹا زندگی کے اس فریز میں آ گیا ہوں جہاں جنات سے اب ڈر لگتا ہے, نہیں لگتا, انسان سے لگتا ہے. ہاں, وہ بچپن کا وہ فریز تھا کہ بھائی اب یہ ہے کہ اگر آپ یہاں کراچی میں اگر آپ کہیں مطلب ایسی جگہ پہ جا رہے ہو کہ جہاں تھوڑا اندھیرا وغیرہ ہے, جہاں پہ اتنا زیادہ وہاں ڈر نہیں لگے گا, لیکن اگر پیچھے بائک کی آواز آ گئی نا, بس اصل خوف جو ہے نا اب انسانوں کا ہے.
اور واقعی یہ میچورٹی جو آپ کہہ رہے ہیں نا، میچورٹی کی حد ہے کہ آپ کو جنات سے. لیکن جہانگیر ایک میرا سوال ہے نا، دیکھیں ایک بندہ سو رہا ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، اس کا جسم یہاں پڑا ہوا ہے. اب جہاں بھی وہ جا رہا ہے وہ اگر زیادہ سے زیادہ گزار رہا ہے زندگی، تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس کی روح گزاری ہوگی وہ زندگی. روح کا بھی کوئی پارٹ گزار رہا ہوگا، کیونکہ جسم سے تعلق جو روح کا بہرحال موجود ہے، تبھی جسم تو زندہ ہے. یار میرا تھوڑا سا اس پہ وہ ہے، روح کانشیس کا نام ہے، حس کا نام ہے، حس کا نام ہے روح، جو میرا اپنا ہے. وہ سے غلط ہو سکتا ہے بالکل. یہ آپ بغیر روح کے بھی زندہ رہ سکتے ہیں. لوگ وینٹیلیٹر پہ زندہ رہتے ہیں، سانس مصنوعی طور پہ سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، کانشیس نہیں ہوتا. انسان جو ہے نا، بیسکلی انسان کانشیس نکالو، جانور ہے انسان بیسکلی. ایک انسان میں اور ایک بندر میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا اگر اس میں سے کانشیس نکال دیا جائے. اور جس کا کانشیس ہوگا اس کا حساب ہوگا. اب وہ کہا جاتا ہے نا کہ جو پاگل ہے یا جن کا دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا، مینٹلی اسپیشل جو چائلڈ ہیں، آدمی ہیں جو بھی ہیں، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. نہیں کانشیس تو وہ ہے نا، وہ کانشیس ہی تو نہیں ہے سر، وہ زندہ ہیں. کانشیس ہوتا تو پھر ان کا حساب کتاب ہوگا ان کے عمل کا. ان کا عمل کا حساب نہیں ہو رہا کیونکہ اللہ پاک نے کانشیس نہیں دیا ان کو. شعور مطلب، ہاں، یا عقل، جو بھی اس کو کہہ لیں. مختلف لوگ کہتے ہیں نا اس کو، مختلف نام دیتے ہیں لوگ اس کو. صحیح ہے. اب دماغ تو ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، ان کے پاس بھی دماغ ہوتا ہے. کیمیکل امبیلنس ہوئی ہوتی ہیں، چیزیں ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے کانشیس ان کا کام نہیں کر رہا ہوتا. تو روح کو میں کانشیس کا نام دیتا ہوں بیسکلی. کانشیس جو ہے وہ باڈی سے باہر جا سکتا ہے. ہاں، روح ایک بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں نا، جیسے وہ حدیث میں بھی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نا ایک وہ ڈیلیگیشن آیا. قرآن پاک کی آیت ہے سر، یہ تم سے روح کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا 3 سوال پوچھنا جا کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. اگر وہ تینوں کے جواب دے دیں تو سمجھ جانا کہ وہ سچے نبی نہیں ہیں، اور اگر وہ 2 کے جواب دیں اور تیسرے کے بارے میں کہیں کہ مجھے اس کا علم ہے، تو سمجھ جانا کہ وہ سچے نبی ہیں. اور وہ تینوں سوال، ایک تھا ذوالقرنین کا، ایک اصحاب کہف کا، اور ایک روح کا. تو روح کے لیے اللہ نے یہی کہہ دیتے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں نا روح کے بارے میں. آپ ان کو کہہ دیں روح میرے رب کا امر ہے. اللہ نے روح کو ایکسپلین نہیں کیا کیونکہ روح کمپلیکیٹڈ چیز ہے، بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ کارٹونز میں ہم نے ڈراموں میں دیکھا کہ روح ایک ایسی چیز ہے کہ انسان پڑا ہوا اس کی جیسی وہ چیز جار پار دکھ رہا ہے اس کے، وہ اٹھی ہے، جیسے ٹام اینڈ جیری وغیرہ. ہاں ٹھیک ہے سب شبیہ بنائی. اب ہوا یہ کہ ہم نے اس کی شبیہ بنا کے ہم نے اس کو ایسی لینا شروع کر دیا، جبکہ ہو سکتا ہے کہ روح ایک الگ ہی کوئی مخلوق ہے. مجھ سے پوچھو نا تو میں اس کو مخلوق کہتا ہوں، ڈفرینٹ. ایک ایسی مخلوق جو بڑی لاڈلی رہی ہو اللہ پاک کی، ٹھیک ہے، اور اس کو مقید کر دیا اللہ پاک نے اپنی تخلیق کے اندر. ایک بڑا مشہور مکالمہ بھی ہے نا، قول و قرار بھی ہے جو روح کا خدا کے درمیان. ہاں کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہیں واپس بلاؤں گا اپنے پاس، اس طرح کر کے. تو اپنی ایک پیاری مخلوق کو نا اس پتلے کے اندر قید کر دیا. اور یہ اتنی طاقتور مخلوق ہے نا کہ اس کو اختیار ہے، یہ فیصلے لیتی ہے. اس کے اسرار کیا ہیں، اس کے رموز کیا ہیں، کوئی نہیں جان سکتا. یہ خود بھی نہیں جانتی ہے. کیوں؟ کیونکہ شاید اس کی ساری میموری وائپ آؤٹ ہو گئی ہے. اس کی پچھلی میموری ساری نا، جس میں مین ان بلیک ایک کارٹون سیریز بھی تھی، وہ بھی تھا. اس میں کیا کرتے ہیں، ان کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے، وہ کسی کے منہ سامنے جا کے دباتے ہیں، اس کی ساری میموری غائب ہو جاتی ہے. میرے خیال میں یہ جب ایک گیم شروع ہوا نا اس کا، دنیا میں آنے کا کھیل، تو اللہ پاک نے پوچھا اپنی سب سے پیاری مخلوق سے کہ بھائی میں تمہیں بھیج رہا ہوں دنیا میں ایک فیئر فیکٹر، ایک آزمائش کی جگہ ہے. غامدی صاحب بڑے مزے کی بات کرتے ہیں. ان غامدی صاحب سے جب کہا جاتا ہے نا، ایک بندے نے سوال پوچھا کہ انر پیس کیسے حاصل کیا جائے، ابدی سکون، تو غامدی صاحب نے کہا ابدی سکون اس دنیا میں حاصل کیا ہی نہیں جا سکتا. صحیح بات ہے. دنیا تو آزمائش ہے، ایک آزمائش ختم ہوگی دوسری آزمائش آ جائے گی. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ابدی سکون کچھ بھی نہیں ہے. تو ٹھیک اسی طرح اللہ پاک نے کہا کہ بھائی ایک بہت ہی چیلنجنگ فیکٹر ہے. تم ایلین ہو، ہم بیسکلی دنیا میں اس لیے ایلین ہیں. ایلین اس کو کہا جاتا ہے نا کہ جو یہاں کا نہ ہو. تو سر یہ جو ہمارا کانشیس ہے یہاں کا ہے نہیں، اس لیے ہم کبھی ایڈجسٹ ہی نہیں کر پاتے. اس سے بہانے ڈھونڈتے ہیں، رشتے جوڑے فلانے جو کسی طرح ہم ایڈجسٹ کر پائیں، لیکن ہم ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ دراصل یہ جو باڈی ہے، فزیکل باڈی، اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، اصل امپورٹنس روح کی ہے. تو یار پھر جانیے، پھر ایک سوال میرا ہے اس میں، ایک چیز آپ انسان چاند پہ گیا، ٹھیک ہے، چاند پہ چلا گیا، وہاں اگر کوئی مخلوق ہوتی انسان کو دیکھتی تو کیا کہتی انسان کیسا ہوتا ہے؟ انسان چمکیلے سے رنگ کا ہوتا ہے، موٹے موٹے ہاتھ ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے اندر انسان کو نہیں دیکھا، اس نے یونیفارم کو دیکھا. جنت میں ہم
ایک ہی عمر کے ہوں گے سب, ینگ ہوں گے, ہاں ایک ہی عمر کے ہوں گے. تو سر یہ جو باڈی ہے نا, ماس, یہ سر یہاں اس دنیا کا یونیفارم ہے, یہ دنیا کا یونیفارم ہے سر, یہ یہیں پہ رہ جائے گا. وہاں ہم سب تمام روحیں جو ہوں گی نا, تمام کانشیس جتنے بھی ہوں گے, وہ سب ایک ہی عمر کے ہوں گے, ایک ہی ایج کے ہوں گے. دیکھو ایک حدیث سے نا ہمیں کلیئرلی اشارہ ملتا ہے. آپ علیہ السلام سے پوچھا رسول اللہ کہ عذاب قبر, یہ جو مرنے کے بعد عذاب ہے, یہ روح کو ہوگا یا جسم کو؟ تو آپ نے اسٹوری سنائی لمبی کہ ایک اندھا ہے اور ایک جو ہے وہ لنگڑا ہے, چوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو لنگڑے نے بولا کہ بھائی مجھے کندھے پہ بٹھا لو, اندھے کو میں راستہ دکھاؤں گا, ہم باغ سے چوری کریں گے. تو آپ نے پوچھا کہ چوری اگر پکڑے جاتے ہیں چوری کرتے ہوئے تو کس کو سزا ہوگی؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ دونوں کو ہوگی. بالکل یہی ایگزامپل آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایگزامپل جسم اور روح کی ہے, کہ روح دراصل سوار ہے, جسم سواری ہے, وہ یونیفارم. اور وہ تو اگر جہانگیر ہم یہ کہیں کہ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے, ایزام اتنا وکنہ ترابا و ایزامن اینا لما بوسون اوا باؤن الاولون, آگے اللہ نے ڈیٹیل میں بتایا کہ یہ مشرکین یہی سوال کرتے ہیں کہ جسم تو یہیں مٹی ہو جائے گا نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ احون علیہ, اس جیسا پیدا کرنا اللہ کے لیے اور زیادہ آسان ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہی جسم جو ہم یہاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہی جسم وہاں پہ دوبارہ کریٹ ہوگا. دوبارہ کیا, یہ اللہ جس طرح چاہے گا, کوئی مشکل نہیں ہے نا. ہاں وہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. ڈائمینشن کے حساب سے, اس دنیا کے حساب سے جہاں پہ ہمارا حساب کتاب ہوگا, اس حساب سے ہمارا جسم تیار ہوگا, جس کی کبھی عمر نہیں بڑھے گی. ہاں, جو ڈیپریشیٹ نہیں ہوگا اور ایک مخصوص ایج پہ ہوگا. اب اس میں آپ یہ دیکھو نا کہ اس کی اہمیت تو ہے نا جسم کی. اب ایک اور چیز ہے نا, اگر ہم روح ہیں صرف, تو ہم میں اور باقی مخلوقات میں کیا ڈفرینس رہ جاتا ہے؟ ہم میں روح ہے, ان میں روح نہیں ہے. جنات میں روح نہیں ہے. جنات ایک الگ ڈائٹی, میں کیسے سمجھتا ہوں اس کا کس طرح کام کرتا ہے اس کا. اچھا, میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو پتہ ہے کیا ہے؟ میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں, ہم نے ان کو تقسیم کیا ہے جاندار اور غیر جاندار میں. میں اس پہ کوئی پروف نہیں دے سکتا, لیکن میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان کے اندر کسی نہ کسی حد تک حس موجود ہے. حس موجود ہے. دیکھو انسان کے اندر نا بہت اسپیشل روح ہے, جسے ہم شعور کہتے ہیں بیسیکلی. وہ پتہ نہیں, اس کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے, کہ انسان کو جو ہے کس طرح اللہ پاک نے تخلیق کیا, روح کس طرح بنائی. اب یہ اسلامی واقعہ ہے یا لوگ فور کس طرح بنا ہوا ہے, یا ہمیں اسرائیلیات میں کہ ایک حصے سے جو ہے انسانوں کے پاس گیا, باقی سے پوری مخلوقات دوسری بنائیں, وہ اسرائیلیات میں وہ غالباً, تو اس لیے میں اس کا ذکر نہیں کرتا. بٹ وہی بات ہے, کانشیس ایک ڈفرینٹ روح ہے, اس کو وہ مانتا ہوں. جانور کے پاس وہ کانشیس نہیں ہے. قرآن میں ہے نا, سورہ حشر میں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن نازل کرنے سے پہلے ہم نے پہاڑوں پہ ڈالا تو پہاڑ لرز گئے, پہاڑوں نے انکار کیا. مجھے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ پہاڑ, اور وہ یتفترنا کا لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے کہ یہ جو آسمان ہے یہ اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہاڑ یا جو کچھ بھی ہیں چیزیں, یہ شاید ہمارے لیے غیر جاندار ہیں, غیر حسی ہیں. کسی اور کے لیے ان میں جان بھی ہے, ان میں روح بھی ہے, ان میں حس بھی ہے, شاید ہی کمیونیکیٹ بھی کرتی ہوں. یو نیور نو. انسان کو نا بہت کم علم ہے, اس پہ غرور بڑا ہے. ہاں ہاں ہاں, اسے لگتا ہے کہ مجھ سے تو اوپر کچھ ہے, ہو ہی نہیں سکتی نا. کیونکہ نا تھوڑا خدائی وصف ہم نے اپنے اندر ڈال لی ہے نا. ہر چیز ہماری وہی ہے. ہم انسان کو مذہب اس لیے دیا گیا نا کہ انسان اپنی اوقات میں رہے, اپنی حد میں رہے. مذہب حد کا نام ہے. جیسے مذہب نکالتے ہو نا تو انسان خود خدا بنا لیتا ہے. انسان کا دماغ جو ہے وہ حد تخلیق ہی نہیں کر سکتا. وہ بڑے مشہور وہ فلاسفر ہیں جنہیں جدید ایتھیزم کا ایک ماڈرن پلر بھی کہا جاتا ہے, مجھے ان کا نام ہمیشہ بھول جاتا ہے, ہمیشہ. سیگمنڈ فرائڈ, سوری یاد آ گیا. سیگمنڈ فرائڈ نے کہا تھا کہ انسانی عقل کا اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کہ انسان کی خواہشات کی جو ہے وہ تابع رہے. اس کے علاوہ انسانی عقل کا اور کوئی کام نہیں ہے. وہ واقعی میں. اب آپ یہ بتائیں نا کہ آپ کہتے ہیں مثال کے طور پہ, بات پھر دوسری طرف نکل جاتی ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جہاں پہ انسان رول بنائیں گے, انسان کے قوانین چلیں گے, مذہب کے قوانین ختم کر دیں. سر انسان ایسا کوئی قانون بنا ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ اب میں ایک بس میں بیٹھا ہوں, میرے سامنے ایک پریگننٹ عورت کھڑی ہو جاتی ہے. دنیا کا کون سا قانون مجھے مجبور کر رہا ہے اس کو سیٹ دینے کے لیے؟ کوئی قانون مجبور نہیں کر سکتا. مذہب مجبور کر رہا ہے. ہاں مذہب مجبور کر. میں اس کو سیٹ نہیں دوں گا, کسی بزرگ کو سیٹ نہیں دوں گا, تو مجھ سے سوال ہوگا اس چیز کا.
کیا وہ مجبور تھا؟ تم مدد کر سکتے تھے، تم ہٹے، تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو انسان قابو میں. ورنہ اگر صرف انسانی وہ جائیں، یہ اللہ کی ذات یا مذاہب ختم ہو جائیں دنیا سے، تو انسان سے بڑا جلاد کوئی نہیں ہوگا. کچھ طاقتوروں کا ایکا ہوگا. ابھی بھی دیکھ لو جس طرح مذہب کمزور ہو رہا ہے دنیا میں. ایک شعر یاد آ گیا مجھے، اور شعر سن تو. ہاں، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے. دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. یار یہ دل اور دماغ کی جو جنگ ہے نا، یہ بات ہمارا ٹاپک کہیں اور ہی چلے جائے گا. اس پہ کبھی بات کریں گے اس پہ. ہاں کہ لوگ تو کہتے ہیں صرف دماغ سوچتا ہے، سر دل بھی سوچتا ہے سر. ہاں نا. ہاں، اچھا تو یہ وہی آؤ نا، اس کی وجہ ہے نا. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، شاید ابھی انٹرنیٹ پہ مل جائے گا. ان لوگوں کے واقعات ہیں جن کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، دل ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے. سر دل کے ٹرانسپلانٹ ہونے کے بعد نا ان کی عادات بھی بدل جاتی ہیں، اور ان کو ایسی بہت ساری چیزیں ذائقے اچھے لگنے لگ جاتے ہیں جو اس کو اچھا لگتا ہے جس کا دل تھا لگا تھا. جب پتہ کیا فیملی سے ہمیں یہ تو وہ کرتا تھا، یہ چیز تو وہ اس کو پسند دکھانے میں. تو سر دل کے پاس ایسی کون سی میموری تھی کہ دل چینج ہونے سے اس بندے کی میموریز آ گئی اس کے اندر. تو انسان وہ چاند تک تو پہنچ گیا، لیکن ابھی وہ کہتا ہے نا وہ پتہ نہیں کیا، من اپنے تو پڑھیا ہی نہیں، بابا بلے شاہ نے کہا تھا. تو ہم نے ساری کائنات پڑھنا شروع کر دی، اپنے آپ کو پڑھنا ہی نہیں شروع کیا کہ انسان جو ہے کتنا کمپلیکیٹڈ ہے. ہم نے اس کی ابھی بایولوجی سے سمجھی ہے انسان کی. اچھا جہانگیر، اگر میں ایک چھوٹی سی میں آپ تم سے ایک سوال کروں نا. دیکھو یہ جنات، ان کی ٹریولنگ بہت تیز ہے، یہ پلک جھپکتے ہیں، وہ ان کے لیے یہ فاصلے اور وقت کی قید نہیں ہے نا. ہاں وہ ہمارے لیے قید ہے، ہم ڈائمینشن والے کے لیے قید ہے. وہ ایسا ہی، یعنی ان کی نالج ہم سے زیادہ ہے. ہاں صحیح ہے، بہت زیادہ ہے. ہاں بہت زیادہ ہے، کیونکہ ظاہر ایکسپوجر زیادہ ہے، چیزیں زیادہ دیکھ رہے ہیں. کیا وہ نالج ہم تک ٹرانسفر ہو سکتی ہے؟ انسان کرتا ہے. یہ جو تمام مذاہب میں تانترک کہہ لیں، عامل کہہ لیں، یا ایگزورسسٹ کہہ دیں، سر یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ جنوں کو قابو کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ نالج کے لیے. آپ نے کہا کہ جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو اس وقت جنات کہاں جا رہے تھے؟ ایسا ہی ہے، وہ نالج خبر لینے کے لیے، نالج لینے کے لیے. کیونکہ یہ آسمانوں سے نالج لیتے ہیں، ان پیغامات جو چل رہے ہوتے ہیں اس سسٹم سے نالج پکڑتے ہیں. تو اب اگر فار ایگزامپل ایک جن ایسا ہے جس کی عمر سپوز کر لیتے ہیں 1200 سال ہے، 1300 سال ہے، 1400 سال ہے، فار ایگزامپل عمریں بھی زیادہ ہوتی ہیں ان کی نا، انسانوں کی 1400 سال، ہمارے 1400 سال. صحیح. اب ہوا یہ کہ ایک جن فار ایگزامپل میں نے دیکھا ہے، میرے آس پاس کچھ لوگوں نے دعوے کیے ہوئے ہیں کہ ہم ایک ایسے جن سے ملیں جس کی عمر 1400 سال ہے. وہ آپ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا ہوا اس نے. اس طرح کے میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، میں تو یقین نہیں کرتا، بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے صورتحال کیا ہے. اب اس شخص سے، اس جن سے جس کی عمر 1400 سال ہو، میں کیا ان واقعات پہ ایک ڈسیزو رائے اس سے نہیں لے سکتا جس کے بارے میں آج تک مسلمانوں میں کئی فرقے بنے ہوئے؟ سر جنات سے رائے لینے سے اس لیے منع کیا گیا ہے نا کہ 2 کی 4 کرتے ہیں. ہاں یہ خود بھی باعث ہے. ہاں ایگزیکٹلی باعث بھی، اور اس لیے ان کی ادھوری نالج ہوتی ہے. نالج ہوتی ہے آسمانی جو نالج وہ ادھوری ہوتی ہے کیونکہ بھگا دیا جاتا ہے. پھر ادھوری کو مکمل نہ یہ خود سے کرتے ہیں، پھر وہ آگے وہ جو چیز الگ لگا رہے اپنی. ہاں لیکن ایک بات ہے کہ جیسے دنیا بھر میں جو چیز چل رہی ہے، ہم محتاج ہیں میڈیم کے نا. اگر ہم ایسا میڈیم تلاش کر لیں جو اتنی تیزی سے ہمیں نالج ٹرانسفر کر دے کہ بھائی فار ایگزامپل یو ایس میں یہ ہو رہا ہے، اب ہم نے ایک جن بھیجا یہاں سے، دیکھ بھائی کیا چل رہا ہے وہاں پہ، زپ کر کے وہاں پہنچا فریکشن آف سیکنڈ میں. اس نے وہاں دیکھا ایونٹ میں بھائی یہ چل رہا ہے ایکس وائی زیڈ، زپ کر کے یہاں آیا، اس نے نالج ٹرانسفر کی. میں نے ٹی وی پہ چلا دی، بھائی ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ چل رہا ہے. اس حساب سے تو پاکستان کے ہر صحافی کے پاس جن ہے، ساری خبریں ذرائع کے حساب سے ان کی چل رہی ہوتی ہیں. یار نالج پر نالج لینے کا طریقہ کار بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ بڑا مشہور ہے جو ہندو تانترک ہوتے ہیں، یہ سب نا وہی بات کروں گا، یہ سب انرجی بیسڈ ہیں. کہاں عمل کرتے مسلمان عامل کہاں پہ عمل کرے گا؟ قبرستان میں. سورو غم انرجیز ہوں گی وہاں پہ، اس طرح کی ایول انرجیز آ چکی ہوں گی. ہندو تانترک کہاں کرتا ہے عمل؟ شمشان گھاٹ میں. ہندو تانترک کا سب سے خطرناک عمل ہی جو شمشان گھاٹ میں ہے نا، وہ یہ ہے کہ بھائی چتا جل رہی ہے لکڑیوں پہ، یہ نا چتا کے کارنرس میں نا چیزیں رکھتے ہیں، آٹا ہو گیا، اس طرح کی چیزیں ہو گئیں، اس خوراک کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. اسی چتا سے وہ آٹا اٹھاؤ، کچھ چیز اٹھاؤ،
اسی چتا کی راکھ پہ روٹیاں لگانا شروع کر دوں. آس پاس کی جتنی جو جہاں پہ وہ اروا بیڈ انرجیز ہوں گی نا جمع ہونا شروع ہو جائیں گی وہاں پہ. روحیں تو بیڈ انرجی میں نہیں کہہ رہا ایسا ہوتا ہے, مطلب ان کا کہنا ہے, میں ان کا کہنا بتا رہا ہوں آپ کو. سچ ہے جھوٹ ہے وہ بہتر جانتے ہوں گے, اس پہ وہ نہیں فائنل رائے میں کوئی دے رہا. وہ یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں میں کھانا دیں گے, ہمیں دیتے, کام کرا لے ہمیں دیتے, ہم سے کوئی بھی کام کرا لے ہمیں دیتے. کہتے ہیں آپ تب تک روٹی لگاتے رہو جب تک اس پورے ایریا کا سردار نہ آ جائے. وہ آگے دیکھے گا, وہ آپ سے نہیں کہے گا مجھے دے دے, وہ کہے گا بھی کیا چل رہا ہے یہاں پہ. ایک لاتعلق ہو کے پوچھے گا, وہ سب سے خوفناک ہوگا, اور پھر وہ آپ سے ڈیل کرے گا, کانٹریکٹ سائن کرے گا آپ سے. ٹھیک اسی طرح جو مسلمان عامل ہیں, میں تو کافی سارے سو میری رہی اچھی خاصی علیہ سلیک, ان سے میں پوچھا ان کا کیا سین ہوتا ہے بھائی. وہ چلا کرتے ہیں بیسیکلی 40 دن والا. کوئی بھی ایک جگہ پکڑتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پڑھائی شروع کر دیں گے. کوئی بھی قرآن پاک کی کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی ہر آیت کے ساتھ ایک جن ہے, ہر آیت کے ساتھ ایک جن ہے بقول ان کے. اب کوئی بھی ایک آیت نہ پڑھنا شروع کر دو ایک جگہ پہ, ایک ہی مقرر وقت پہ, مقرر سرکل کے اندر, آس پاس کی جو انرجیز ہوں گی نا وہ اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. کچھ انرجیز چاہیں گی کہ آپ بھاگیں یہاں سے, نکلیں یہاں سے, لیکن یہ آپ نے بھاگنا نہیں, آپ نے پڑھنا ہے. 40ویں دن یا 41ویں دن جو ہے نا, وہ آیت اپنا راز آپ پہ کھول دے گی. اس سے اٹریکٹ ہونے والا جو جن ہوگا نا وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا چیزوں پہ. اب آپ اس سے پھر کس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ ایک الگ سین ہے. اور یہی سین اگر آپ ادھورے میں بھاگ جاؤ نا, مطلب ڈر کے بھاگ جاؤ اگر, تو وہی انرجیز آپ کے سر پہ سوار ہو جاتی ہے, آپ کے دماغ میں سوار ہو جاتی ہیں, اور انسان دیوانہ ہو جاتا ہے بیسیکلی. آپ بڑے لفنگے گھومتے دیکھ رہے ہو, یہ پتہ نہیں سے کچھ چلا کیا تھا الٹا سیدھا ہو گیا, سنا ہوگا اکثر. بقول عاملین کے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بھائی وہ آدھے میں اڑ جاتے ہیں تو وہ سرکل پورا نہیں ہوا ہوتا اس کا. تو اس دوران جتنی شیطانی انرجیاں بھی گھوم رہی ہوتی ہیں نا آس پاس, اس بندے پہ سوار ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ کا جو دماغ ہے وہ کھل چکا ہوتا ہے ان کے لیے, آپ کی ذات کھل چکی ہوتی ہے ان کے لیے. پھر ان سے جان نہیں چھوٹتی جب تک انسان مر نہ جائے نا, وہ رہتے ہیں. اور اسی طرح جو کالے جادو کرنے والے ہیں ان کا سین یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ قرآن پاک کی آیتوں کو الٹا پڑھتے ہیں, خون سے لکھنا الٹا, بہت واہیات کام کرتے ہیں, غلیظ سے غلیظ کام, تاکہ آس پاس کی جو غلیظ انرجیز ہیں نا وہ آنا شروع کر دیں, گندی انرجیز. پھر وہ جب چلا مکمل ہوتا ہے تو ایک غلیظ انرجی آپ کے پاس آتی ہے, آپ اس غلیظ انرجی کو دوسرے طرف ٹرانسفر کرتے ہیں, کیونکہ یہ شیاطین اور انسان کی جنگ بڑی پرانی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ غلیظ انرجی ہوتی ہے, مثال کے طور پہ میں آ گیا بھائی میرا فلان دشمن ہے, اس کو برباد کر دوں. وہ چیزیں خراب نہیں کر سکتے, جن میں اتنی بھی قابلیت نہیں ہے میرے خیال میں کہ جس طرح کی انٹیٹیز ہیں کوئی اس چیز کو اٹھا کے یہاں سے وہاں کر دیں. دیکھ لیں بھائی, ہاں سیریسلی وہ سین صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے دماغ میں سوار ہو جاتے ہیں, ہر فیصلہ اس کو الٹانا شروع ہو جاتا ہے, اس کے گھر میں لڑائیاں, فساد, صحیح سمجھ نہیں آ رہا کیا کر رہا ہوں, دوست کو دشمن سمجھ رہا ہے, دشمن کو دوست سمجھ رہا ہے, غلط فیصلے کروانا شروع کرتے ہیں. اس طرح وہ برباد ہونا شروع کرتا ہے. جن ایسا نہیں کرتا کہ اس کی وہاں پہ ڈیل ہو رہی ہے جا کے کراس مار دو, میں نہیں کر رہا ڈیل. وہ بیڈ انرجیز ٹرانسفر کرتے ہیں, بدلے میں وہ فیصلہ نہیں لے پا رہا, وہ لیتے ہیں, پیسہ لیتے ہیں اس بندے سے. ایگزیکٹلی, بزنس وغیرہ تباہ ہو جائے. اس لیے کالے جادو کا توڑ بھی پھر ڈفرینٹ ہوتا ہے. جتنی طاقتور بیڈ انرجی ہے اتنی ہی طاقتور آپ کی اچھی انرجی آپ کو دینی پڑے گی. وہاں پہ روحانیت اسٹرانگ ہونا چاہیے. جتنا آپ روحانی طور پہ اسٹرانگ ہوں گے اتنا ان شیطانی انرجیز کے لیے آپ کو قابو کرنا مشکل ہوگا. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. اب یہ صحابی رسول ہیں, انصاری صحابی ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, کہ ان کا انتقال اسی طرح ہوا تھا. مختلف روایات ہیں بہرحال تو کتابوں میں تو, لیکن یہ ہے کہ ان کا اسی طرح کا انتقال لکھا ہے کہ وہ گئے تھے کسی جگہ, کوئی دشت یا کوئی صحرا ٹائپ کی کوئی جگہ تھی, وہاں پہ انہوں نے حج قضائے حاجت کے لیے انہوں نے انہوں نے اتنا وہ کیا, تو ایک بیل ٹائپ کی جگہ تھی, انہوں نے وہاں پہ وہ قضائے حاجت کر دی. تو روایات میں یہ آتا ہے, کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہیں پر ہی وہ واپس آئے, ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہیں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور جب لوگ وہاں گئے جس جگہ انہوں نے قضائے حاجت کی تھی, تو وہاں پہ باقاعدہ آوازیں آ رہی تھی کہ عربی شعر پڑھ رہا تھا کوئی,
آواز تھی, صرف بندہ دکھ نہیں رہا تھا. عربی شعر پڑھا تھا اور اس میں یہی تھا کہ ہم نے جو ہے وہ سعد بن عبادہ کو قتل کیا ہے کیونکہ اس نے ہماری جو ہے وہ جگہ کو برباد, اس طرح کچھ وہ مفہوم ہے. نہیں نا یہ قصہ میں نے پڑھا ہوا ہے صحابی والا, وہ شیاطین جن تھے بیسکلی. ہاں شیاطین ہی ہوں گے, شیاطین جن برے تھے, تھے. اور کسی غزوہ کے بعد کا کوئی واقعہ ہے, یہ میں نے پڑھا ہوا ہے, اس میں ڈیٹیل مجھے نہیں پتہ, اس لیے میں بیان نہیں کرتا, پر اس پہ انہوں نے وہ فخریہ وہ اعلان کر رہے تھے شیاطین جن, ہم نے قتل کر دیا, ہم نے مار دیا, ہم نے فلانا کو مار دیا. تو اس طرح کا واقعہ ہے. لیکن وہ جو روایات میں وہ اسی طرح ہے کہ لکھا ہی گیا ہے کتابوں میں. لیکن قتل کچھ چھرا نہیں مارا ہوگا. ہاں چھرا نہیں مارا, ظاہر ہے دماغ پہ سوار ہو کے جسم پہ سوار ہو کے بیمار کر دیتے ہیں. ہاں وہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا یا ایسا کوئی ایکسپیڈٹ ہوا ہوگا. بیڈ انرجیز ہے نا, یہ آپ کی روح کھاتی ہیں بیسکلی. تو یہ اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ہم نے جو موویز وغیرہ ہم جو دیکھ رہے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ چادر چھین رہا ہے کوئی, چادر منہ پکڑ کے کوئی بندہ اڑ گیا, چارپائی ہوا میں ہے, اور یہ اور وہ ایکسپیڈٹ ہے. یار یہ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے بھائی میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کے ساتھ اس طرح. اچھا آپ بول رہے تھے کہ جنات کچھ نہیں کر سکتے نا, یہ آپ کا مائک کیوں نیچے یوں ہو رہا ہے یار؟ یہ ڈھیلا ہے یہاں سے. یہ تو اس میں اگر ہم آئے نا اس چیز میں, کیا کہتے ہیں, کیا بات کر رہا تھا, بات کر رہا آپ نے. نہیں, میرے جنات کس طرح مارتے ہیں سر؟ وہ آپ کو بیمار کرتے ہیں, نیگیٹو انرجی آپ کے دماغ میں ڈال کے آپ کے دماغ کو خود سے نیگیٹو کر دیں گے, سب کچھ کر دیں گے. سب سے بہترین علاج یہ ہے خود کو روحانی طور پہ مضبوط کرنا شروع کر دیں. اپنی کمپنی اچھی رکھیں, صاف ستھرے رہیں. صاف ستھرا رہنا بڑا ضروری ہے, صاف ستھرا رہیں, کیونکہ وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں گندگی کی طرف. تلاوت سے مراد ہوتا ہے نا کہ آپ امید کی طرف جا رہے ہیں, ایک ذات پہ آپ کو بلیو ہے. اچھا یہی وجہ گندگی والی بات کہ واش رومز میں جانے سے پہلے احادیث میں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے کہا ہے کہ جنات وہاں پر موجود ہوتے ہیں, کیونکہ واش روم ایکچولی گندی جگہ ہے نا. تو وہاں پر چونکہ گندی جگہ ہے, وہاں پہ جن اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور جن کی باقاعدہ وہاں پہ جنات کی رہائش بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو دوست وغیرہ, ایک دو دوست ہیں, انہوں نے یہی بتایا کہ یار وہ جو کچرا کنڈیاں وغیرہ نہیں ہوتی, وہاں پر بھی ان کا موجود ہوتا ہے, اور وہ جہاں خون وغیرہ اس طرح کی چیزیں وہاں پر بھی کافی ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. صفائی ستھرائی بڑی ضروری ہے جو نا. میرے خیال میں یہیں پہ جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں آج کے سیشن کا. ڈفرینٹ سیشن تھا, مزہ آیا سر بات کر کے آپ سے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ہوپ سو آپ کو مزہ آیا ہو, ہماری باتیں سن کے کچھ سیکھنے کو ملا ہو. جن جنات کی حیثیت سے انکار بالکل ممکن نہیں ہے, قرآن پاک میں ذکر ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں اس کا, لیکن اس کی نوعیت, اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے, بجائے سے کہ آپ عاملین کے چکر میں پڑیں اور پیسہ وہ ضائع کریں, اپنے آپ کو مضبوط کریں, روحانی طور پہ مضبوط کریں, صفائی کا خیال رکھیں, اپنے دماغ کا بڑا خیال رکھیں. آپ کا دماغ جو ہے نا بڑی ظالم ہے, یہ بڑے بڑے جن کریٹ بھی کرتا ہے, اور بڑے بڑے جنات مار بھی سکتا ہے. یہ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں, اپنی ذات پہ بھروسہ رکھنا, اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا, اللہ کی ذات پہ کہ ایک ذات ہے جو سب سے بڑی ہے. جب یہ یقین ہو جائے گا نا, تو یقین سب سے بڑی پازیٹیو انرجی ہے, اور یہ پازیٹیو انرجی ہر اندھیرے کو کاٹ دیتی ہے. اسی بات کے ساتھ اور اپنے اس نیچے جاتے ہوئے مائک کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ پہ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. چینل کو لائک, سبسکرائب اور کمنٹ جو کرنا ہوتا ہے وہ کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. گھنٹی کا دبا دیجیے گا. اللہ حافظ.